الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ کار اے حسین اختیار کردی، کار اے حسین اختیار کردی، در گلشن مصطفیٰ بہارے کردی۔ از ہیج پیمبران آیتی کار، واللہ اے حسین کارے کردی۔ ہما شاہاں ز غلامان حسین، خود سیاہ حلقہ بگوشان حسین۔ سرور جملہ جوانان بہشت، مرحبا رتبہ ذی شان حسین۔ بوسہ میدات رسول مقبول، آفری بر لب و دندان حسین۔ ہر ایکے بوئے امامت دارت، واچ گلہاست ببوستان حسین۔ منچ پروائے قیامت دارم، منچ پروائے قیامت دارم، دستمو گوشہ دامان حسین۔ سرے من بات فدائش حسرت، دل و جانم ہما قربان حسین۔ نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد، نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد، اپنا مستقبل سنوارا یا علی کہنے کے بعد، اپنا مستقبل سنوارا یا علی کہنے کے بعد، پہلے میں مشکل میں تھا اب مشکلیں مشکل میں ہیں۔ پہلے میں مشکل میں تھا اب مشکلیں مشکل میں ہیں، کیسا بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد۔ یا حسین ابن علی آپ سا کوئی نہیں، آپ ہیں جان نبی آپ سا کوئی نہیں۔ مجمع البحرین کے ہیں آپ موتی آبدار، ماں ہے زہرا باپ علی آپ سا کوئی نہیں۔ ہے خدا کو ناز جس پر مصطفیٰ کو ناز ہے، آپ کی ہے زندگی آپ سا کوئی نہیں۔ وہ شریعت ہو طریقت مسجدیں ہوں خانخواہ، دی سب کو دی ہے زندگی آپ سا کوئی نہیں۔ دیکھ کر حق کے لیے آپ کی قربانیاں، کہہ رہا ہے ہر کوئی آپ سا کوئی نہیں۔ تھی شہادت مصطفیٰ کی آپ کا حصہ بنی، اب کہاں کی ہمسری آپ سا کوئی نہیں۔ یا حسین نعرہ لگاتے ہی رہیں گے ہم صدا، ہے ہماری یہ خوشی آپ سا کوئی نہیں۔
آپ کا دشمن جہنم ہی میں جائے گا فقط، آپ کا دشمن جہنم ہی میں جائے گا فقط، مہنگی ہے یہ دشمنی آپ سا کوئی نہیں، مہنگی ہے یہ دشمنی آپ سا کوئی نہیں، آپ کے غم میں بہائے جو بھی آنسو ہے سراج، آپ کے غم میں بہائے جو بھی آنسو ہے سراج، اس کو مل گئی جنت، اس کو مل گئی آپ سا کوئی نہیں، آپ کے غم میں بہائے جو بھی آنسو ہے سراج، اس کو جنت مل گئی آپ سا کوئی نہیں۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، پردہ نشین خواتین، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذران پیش کرنے پڑیے۔ درود پاک اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جناب مرزا شاہ نواز بیگ قادری ایڈوکیٹ صاحب کے اس دولت کدے میں، دولت کدہ اس لیے کہہ رہا ہوں، اس کا نام ہے غریب نواز مارکیٹ، اور غریب نواز غریبوں کو بھی نوازتے ہیں، امیروں کو بھی نوازتے ہیں، اس لیے مارکیٹ کا نام بھی غریب نواز ہے، اور یہ غریب نواز مارکیٹ ہے۔ اور مارکیٹ پہ کیا مال ملتا؟ ہر قسم کی مارکیٹ الگ الگ ہوتی ہے، یہ غریب نواز مارکیٹ ہے، تو یہاں اولیاء کی محبت ملتی ہے، یہ وہ مارکیٹ ہے۔ یہاں اہل بیت کی محبت ملتی ہے، یہاں صحابہ کرام کی محبت ملتی ہے، یہاں رسول پاک کی محبت ملتی ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ملتی ہے۔ یہ غریب نواز مارکیٹ کا یہ مفہوم ہے۔ غریب نواز مارکیٹ کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ مارکیٹ رکھ دی ہے، بلکہ یہ مارکیٹ غریب نواز ہے۔ یہاں آنا تو ذرا ادب سے آنا، یہاں محبت اولیاء تقسیم ہوتی ہے۔ اور یہ مارکیٹ کا نام اس لیے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ حضور خواجہ خواجہ عطا رسول خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار رضی اللہ عنہ سے اپنی عقیدت کا اظہار فرمایا، اور ایسی مارکیٹ میں غریب نواز نام رکھ کے لوگوں کو بتا دیا کہ ہم ان کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم خواجہ کے ماننے والے ہیں، ہم غریب نواز کے ماننے والے ہیں، اور غریب نواز کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو آئیے جہاں سے ہم بات شروع کی ہے کہ امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، مولا کائنات سید علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام، سید فاطمہ پاک سلام اللہ علیہا کون ہیں؟ آپ نے سماعت فرما لیا، آپ سے جانتے ہیں، انہی کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ یہ اہل بیت اطہار رسول ہے جن کا ذکر ہم محرم شریف میں کرتے ہیں، لیکن ان اہل بیت اطہار سے جیسا کہ مولانا محمد باقر علی صدیقی صاحب نے اس طرف اشارہ کیا، آپ لوگوں کے علم میں یہ بات اضافہ کی کہ اہل بیت اطہار سے محبت نہیں، مودت رکھنا چاہیے۔ یعنی مودت وہ چیز ہوتی ہے کہ اگر وہ چیز نہ ملی تو محبت کرنے والا مر جاتا ہے اس محبت میں، اس کو مودت کہتے ہیں، مگر محبت نہیں چھوڑتا۔ بہت ساری محبتیں ایسی ہوتی ہیں ختم ہو جاتی ہے تو غم نہیں ہوتا، تھی محبت پل بھر کے لیے، دوست تھا ملتا تھا، محبت تھی، چائے پلاتے تھے، انہیں چلے گیا، کیا غم۔ ویسی ہر شے کی ہے، کوئی محبت ہے، کوئی چیز آپ اچھی چیز سے محبت کرتے ہیں، ٹوٹ گئی تھوڑی دیر غم کرتے ہیں، چلو مر تو نہیں جاتے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کی محبت، اولیاء اللہ کی محبت اس درجہ ہمارے دل میں بیٹھنا چاہیے کہ اگر وہ ہاتھوں سے ہمارے چھٹ رہی ہے تو موت قبول کر لینا، مگر دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑنا۔ یہ محبت اور مودت ہم کو
کسی اور نے نہیں بتایا. شہنشاہ ولایت، سلطان الاولیاء، خواجہ کل خواجگاں، عطائے رسول، ولی ہند، وارث النبی حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی محبت بتائی ہے اور ہم کو طریقہ بتایا ہے اور یہ عقیدہ عطا کیا ہے. اب ہم یہی آپ کو دعوت دینے کے لیے یہ جلسے امام حسین علیہ السلام اور یہ شہیدان کربلا رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عقیدت و غلامی کا نذرانہ جو پیش کر رہے ہیں نا، خالی گفتگو کر کے گھروں کو چلے جانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ مرتے دم تک یہ محبت کو رکھنا ہے، مودت رکھنا ہے. قبر میں بھی یہ مودت لے جانا ہے، حشر میں بھی یہ مودت لے جانا ہے اور جنت میں بھی یہ مودت کو لے جانا ہے. تو جب کہیں ہماری زندگی ہم جو گزار رہے ہیں وہ کامیاب زندگی ہے، ورنہ بیکار ہے. کتنا بھی آپ پیسہ کما لو، کتنا بھی آپ عہدے رکھ لو، کتنی بھی آپ جو ہے شہرت رکھ لو، کتنی بھی آپ کے پاس جائیداد جمع ہو جائے، وہ صرف کے صرف بیکار ہے. لیکن اگر ہماری یہ مودت خبر تک پہنچ جائے تو ہم کامیاب ہیں. مرنا تو کبھی بھی ہے، لوگ مرنے کی خاطر کیا نہیں کر رہے ہیں، تو جو مرنا ہے ان کو مر رہا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس کو موت آتی ہے کوئی اس کو بچا نہیں سکتا، اور جس کو ہم مارنا چاہتے ہیں اس کو موت آ نہیں سکتی، کیونکہ موت دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اب کووڈ 19 آ گئے یا وہ فلاں آ گئے یا یہ سب باتیں بیکار سی ہیں، اور لوگ آج سمجھ نہیں رہے ہیں. جو درس سرکار غریب نواز نے ہم کو عطا فرمایا، جو درس غوث اعظم نے عطا فرمایا، جو درس مولا علی نے فرمایا، جو درس ہم کو امام حسین علیہ السلام نے عطا فرمایا، وہ درس کیا ہے وہ سمجھنے کے لیے یہ محفل سجائی جاتی ہے. تو دنیا کے اپنے کاموں میں سے اس کے لیے فرصت نہیں، اس کے لیے پوری زندگی لگانا ہے. آپ تو ساری 1-2 گھنٹے بیٹھ کے سمجھ رہے ہیں ارے میں جلسے میں گیا تھا ہو گیا میرا دین. یہ دین نہیں ہے. اس لیے تو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین علیہ السلام کا تعارف کیسے کروایا. مشہور ربائی تو میں بعد میں کروں گا، لیکن جو ربائی میں نے امام حضور خواجہ غریب نواز کی آپ کے سامنے پڑھی ہے، وہ غریب نواز مارکیٹ کی مناسبت سے وہ ربائی پڑھی. یہ ربائی کوئی بھی نہیں پڑھتے، یہ اشعار آپ کو کوئی بھی نہیں سناتے. لوگوں کو معلوم نہیں تو سنائیں گے کیا. خالی وہ مشہور ربائی جو شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، وہ ہر بخاری کہتا اور پڑھنا بھی چاہیے، اس کا وظیفہ بنانا چاہیے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ غریب نواز کی وہ ربائی کو اپنے گھروں میں لکھ کے لگانا چاہیے، اپنے سینوں میں لکھ کے رکھنا چاہیے، اور ہر لب پر وہ ربائی ہونا چاہیے، تاکہ اس کے اثرات، چونکہ غریب نواز کا کلام ہے، اس کا اثر جسم پہ بھی ہوتا ہے، روح پہ بھی ہوتا ہے اس کا. اسی سے امام حسین علیہ السلام کی محبت اور مودت ہمارے دلوں میں جاگزی ہو جاتی ہے. تو وہ مشہور ربائی تو میں بعد میں اس کا بتاؤں گا کہ کیا عقیدہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار کے ساتھ اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا عقیدہ رکھتے تھے، اور یہ اسلام جو امام غریب نواز سرکار نے جو پھیلایا ہے، یہ اسلام کن بنیادوں پہ پھیلا. اب آج ہم تو مسلمان ہیں نام کے خالی، کامہ تو پورے یزیدی کر رہے ہیں. کون سا کام نہیں کر رہے ہیں؟ صرف مسجد میں کوئی نہیں آ رہا، نہ دکانوں میں آ رہا، نہ آٹو میں آ رہا، نہ جو ہے پان کے ڈبوں پہ آ رہا، نہ شادی خانوں میں آ رہا تو مسجد میں آ رہا. سوشل ڈسٹینس رکھو. مسجد کے پتھروں کو نہ کوئی جانماز ہے نہ کچھ ہے. اب ہم یہاں بیٹھ کے دیکھو شطرنجی بٹھا کے اس پہ چادر بٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. مسجد میں سے چادریں اڑا دی گئی، مسجدوں کو ویران کر دیے. آج کے علماء یہ ہیں، آج کے مشائخین یہ ہیں، آج کے لیڈر یہ ہیں. کوئی بولنے والا نہیں ہے کہ یہ کیا ہے. مسجد میں ڈھونڈ کے آ رہا ہوں، کہاں مسجد ہے میں وہاں جاؤں گا. اور مسجد میں بھی کمال دیکھیے، امام کے مصلی پہ نہیں آ رہا، انہوں بچھا لے کے نماز پڑھا رہی. مسلح ان کا تو قائم ہے، باقی جتنے مسلیاں ہیں ان کا نہیں آ رہا. تو مسجد کو ویران کر دیا گیا ہے. اور امام حسین کیوں آئے غریب نواز بتا رہے ہیں. امام حسین کربلا میں نہیں آتے تو یہ ہوتا، کربلا میں آگے تو یہ حال ہے. مسجدیں ویران کر کے رکھے ہیں. یہ مسجدیں بھی صدقہ ہے امام حسین کی شہادت کا. اتنا آپ غور کر لیں. خالی جلسہ سن کے مت جائیے، کچھ لے کے جائیے، یہاں سے کچھ سمجھ کے جائیے. اور امام حسین کے پیغام کو ہم پھیلانے کی نیت سے یہ جلسہ کریں، نہ کہ کچھ کر لیے چلو فاتحہ دلا دیے. امام حسین کو ہماری فاتحہ کی ضرورت نہیں ہے، امام حسین کو ہمارے شربت کی ضرورت نہیں ہے، امام حسین کو ہماری قبولی کی ضرورت نہیں ہے، امام حسین کو ان کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے. امام حسین کا ذکر وہ کر سکتا ہے جو غریب نواز کے مرتبے پہ پہنچتا ہے.
ہم تو صرف نام لے رہے ہیں، اس لیے لے رہے ہیں کہ غریب نواز نے یہ سلیقہ سکھایا ہے کہ ان کے ذکر کو تو کیا سمجھ رہا ہے، اگر تو ذکر کر لے گا تو تیری آخرت بھی روشن ہو جائے گی، تیری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، تیرے گھر میں برکتیں بھی نازل ہو جائے گی، تیری خبر بھی روشن ہو جائے گی۔ یہ عقیدہ ہے نہ ادھر جو ہے امام حسین کی تعریف بھی کر رہے ہیں، شربت بھی بنا رہے ہیں، ادھر جو ہے قبولی بھی بنا رہے ہیں، فاتحہ بھی دے رہے ہیں، ادھر ان کے دشمنوں سے مل رہے ہیں، یزیدیوں سے مل رہے ہیں، وہابیوں سے مل رہے ہیں، رافضیوں سے مل رہے ہیں، مہدیوں سے مل رہے ہیں، اور لبرلزم لوگوں سے مل رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہر کوئی مسلمان نہیں ہوتا، مسلمان وہ ہوتا ہے جو غریب نواز کا دامن تھام کے، غریب نواز کا دامن تھامنے والا بھی مسلمان نہیں ہوتا۔ اب غریب نواز کی چوکٹ پہ جا کے دیکھو، وہ پورے کے پورے جو خادمین ہیں وہ رافضیہ ہیں پورے کے پورے، ایسے ان سے نہیں ہے۔ اسلام غریب نواز نے جو پھیلایا ہے وہ ہم کو ہار نہیں کرنا۔ یہ خادموں کو دیکھ لیے، مرشدوں کو دیکھ لے تو اسلام نہیں آتا، ہم کو دیکھنا ہے تو غریب نواز کے راستے کو دیکھنا ہے، غریب نواز کے عقیدے کو دیکھنا ہے، غریب نواز جو اسلام دی ہے وہ دیکھنا ہے، جو غریب نواز کے عقیدے پر ہے وہی سنی کہلاتا ہے۔ ورنہ ایسا غریب نواز کا نام لے لیا، غریب نواز کی درگاہ کو چلے گئے تو سنی نہیں بنتے، تماشے کے لیے جا رہے ہیں غریب نواز کی درگاہ کو۔ غریب نواز کے خادمہ خود صحیح نہیں ہیں، ان کو کیا دیکھتے ہیں، انہوں پیسے کی خاطر ہے۔ غریب نواز بول رہے ہیں جو آنے والا لوٹ لے وانا لیٹ کے چلے جاتا، تو پیسہ لے عقیدہ کوئی لے اور لے کے چلے جاتا۔ یہ ہے غریب نواز کی محبت والا ہی امام حسین علیہ السلام کو سمجھ سکتا ہے، اور غریب نواز کی محبت نہیں ہے، درگاہ کو تو جا رہے ہیں، خالی کیا کرے تو پھول لا لیے، تھوڑے کھا لیے، اس کے بعد ان کے دشمنوں سے بھی مل رہے غریب نواز کے، پھر وہی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ غریب نواز نے کیا عقیدہ دیا، حضور غریب نواز کی کتنی بڑی بات فرمائی ہے، یہ غریب نواز ہی کہہ سکتے ہیں، یہ انہی کا حصہ ہے، کیونکہ وہ اس ولایت کے اس مقام پر ہے کہ غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ پھر اتنے اپنے خلفاء کو چھوڑا کہ جو ہر ان کا ماننے والا لاکھوں کو مرید کر دیا۔ صرف بابا فرید گنج چکر رضی اللہ عنہ جن کا عرس ہو رہا ہے آج پاک پٹن میں، بابا فرید گنج چکر نے 4 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنایا، بلکہ اس سے زیادہ۔ کئی قبیلوں کو بابا فرید نے اسلام کی دولت سے آشنا کیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے پالکیاں بھیجی یہاں تک کہ چین، انڈونیشیا۔ بابا فرید گنج چکر رضی اللہ عنہ کے مرید و خلیفہ حضور خواجہ نظام الدین اولیاء، کئی لاکھوں کو آپ نے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ پھر خواجہ بندہ نواز گیسو درات، غریب نواز کے خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ حضرت بابا فرید گنج چکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خلیفہ حضرت نظام الدین محبوب الہی، حضرت مخدوم صابر کلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے خلیفہ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی، حضرت شمس ترک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الحمدللہ میں اور شاہ نواز صاحب حضرت شمس ترک رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ کی زیارت کر چکے ہیں، کیا آستانہ ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ حضور بندہ نواز گیسو دراز۔ آج جو دکن میں ہم مسلمان نظر آنے ہیں نا، یہ صدقہ ہے بندہ نواز گیسو دراز کا۔ بھائی ہم ایسے مسلمان نہیں ہیں کتابہ پڑھ کے، ہم ایسے مسلمان نہیں ہیں انہیں کھڑے کے تقریر کر دیا، انہیں جو چھلے میں لے کے چلے گیا، انہیں بستر لے کے چلے گیا، انہیں بسترہ لے کے پھرتے رہا۔ ایسے مسلمان ہم نہیں ہوئے، ہم مسلمان ہوئے تو سلسلہ با سلسلہ مسلمان ہوئے ہیں۔ ہمارے مرشد بحر العلوم ہے، پھر ان کے مرشد خواجہ محبوب اللہ ہے، پھر ان کے مرشد رحمت اللہ ہے، پھر ان کے مرشد غوث اعظم ہے، پھر ان کے مرشد مولا علی ہے۔ اس لیے ہم ہی کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات والا صفات سے کیسی محبت رکھنا۔ اس لیے ہم یہ ذکر کی محفلیں بھی سجاتے ہیں، فاتحہ بھی دیتے ہیں، شربت بھی بناتے ہیں، اور اس کو دشمن سمجھتے ہیں جو ہمارے امام حسین کی شربت کی مخالفت کرتا ہے۔ اب آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ جیسے مولانا پیغام دے رہے تھے کہ آپ امام حسین کے دشمنوں سے بائیکاٹ کرنا، تو کوئی اتنا بھی بولا چانا صاحب یہ کئی کچھ سجائے تھے آپ، بولا بائیکاٹ چلو یہاں سے۔ تو یہ سوال کرا ہی کیسا؟ تو پتا چلا کہ تیرے دل میں امام حسین کی محبت نہیں ہے، ورنہ تو بولتا کہ ارے میں نہیں آ سکا معافی چاہتا ہوں۔
آپ کائی کو کرے گے؟ سمجھ لینا یہ دشمن حسین ہے. یہ ہے پہچان، یہ تھی سلطان الہند خواجہ غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سرکار غریب نواز فرما رہے ہیں کار حسین اختیار کر دی. کار حسین کارے کہ اے حسین اختیار کر دی. کیا کام آپ نے اختیار کیا یا امام حسین؟ کارے کہ اے حسین اختیار کر دی، در گلشن مصطفیٰ بہارے کر دی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے گلشن کو آپ کے خون نے بہاری بہار کر دیا. اگر آپ یہ کام اختیار نہ کرتے، آپ شہادت کو قبول نہ کرتے، آپ اپنا خون اسلام کی رگوں میں داخل نہ فرماتے، اسلام وہیں مر جاتا تھا، یہ بہاریں وہیں ختم ہو جاتی تھی، گلشن اسلام پہ خزاں آ جاتی تھی، مصطفیٰ کا گلشن مرجھا جاتا تھا. لیکن حسین یہ آپ کا خون کی بدولت ہے کہ آپ نے وہ خون دیا ہے جو خون مصطفیٰ کا تھا، اس خون نے گلشن مصطفیٰ میں بہار پیدا کر دی ہے. یہ ہے عقیدہ سلطان الہند عطا رسول خواجہ کل خواجہ خواجہ غریب نواز کا. آپ یہ عقیدہ رکھیں گے تو مسلمان. ہاں نہ تو یہ سمجھنا یہ کیا ہے، امام حسین کربلا کا کیوں آئے، ان کو تو روکا گیا تھا. تاریخ کے جھروکوں میں جھانکیں گا تو بے نسل بے بد ہو جائے گا. پہچاننے سے کہا حسین کو دامن غریب نواز تھامے گا تو کہے گا کہ حسین اگر نہیں آتے تو بہار اسلام نہیں آتی تھی. یہ عقیدہ سرکار غریب نواز نے عطا فرمایا. پھر اتنی بڑی بات یہ صرف غریب نواز کہہ سکتے ہیں، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ حصہ غریب نواز کا ہے. غریب نواز سے فرمایا از ہیچ پیغمبرہ نہ آئے دیکار. یہ کام تو پیغمبروں نے نہیں کیا. ہاں از ہیچ پیغمبرہ ہی کار واللہ حسین کارے کر دی. حسین آپ نے ایسا کام کیا ہے. کتنی بڑی بات ہے. خانوادے کے خانوادے کو لٹا دیا، مدینہ طیبہ کو چھوڑا. کیوں چھوڑا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کو چھوڑا. وہ نانا جان جو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر سواری کرواتے تھے اور اتنی خوش ہوتے تھے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور حسین کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے بازار میں نکل گئے. کوئی اپنے بچے کو گود میں لے کے نہیں نکلتا. ارے میرے کو لوگ کیا بولیں گے، ایک نوکر کو رکھتے. دیکھیں کیسی محبت و محبت ہے امام حسین سے. کوئی اپنے بچوں کو اٹھا کے نہیں لے جاتا. آج بھی ذرا بڑے ہو گئے تو نہیں کیا لوگ بولیں گے بھائی. ارے میرے کو سب لوگ جانتے، مارکیٹ میں اتنے لوگ کیا بولیں گے، دکان والے کیا بولیں گے، وہ چلنے والے کیا بولیں گے، میرے چاہنے والے کیا بولیں گے. اپنے بچوں کو اٹھاتا نہیں. ایک مرتبہ سرکار دو عالم نے امام حسن حسین کو پیار کیا. ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، انہیں بولا حضور یہ بچوں کو آپ پیار کر رہے ہیں کیا؟ میں آج تک تو اپنے بچوں کو پیار نہیں کیا. تو بولے بدبخت کیا بول رہا ہے، بچوں کو پیار کرتے تو اللہ خوش ہوتا ہے. اس کا نظارہ دکھایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو. اس لیے سرکار دو عالم فرماتے تھے یہ میری بیٹی کے بیٹے میرے بیٹے ہیں. یہ ہے اہل بیت. بھائی کیا سمجھ رہے ہیں آپ اہل بیت اطہار کو؟ خالی ذکر کر کے چلے گئے. رات دن ان کا ذکر کرنا ہے، اس لیے تو نمازوں میں بھی ذکر لگا دیا گیا ان کا. تم بھلانا چاہے بھی تو نہیں بھول سکتے. اگر نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز بول رہے نا، پھر نماز میں کس پہ درود بھیج رہے؟ ان کے ذکر کو تم ہٹا نہیں سکتے، مٹا نہیں سکتے. ان کا ذکر ہی تمہارے کو جنت میں لے کے جائے گا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کاندھوں پہ بٹھا کر اور سوار ہے امام حسن علیہ السلام. امام حسین علیہ السلام بازار میں نکل گئے. سرکار ایک صحابی نے دیکھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام اکثر آتا ہے. صحابی نے دیکھ کے کہا، خوش ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کیونکہ صحابہ جو دیکھتے سرکار کو دیکھ کے سرکار کی تعریف میں انہوں نے کہا اے امام حسن حسین سواری کتنی اچھی ہے. سرکار کی تعریف کی صحابی رسول نے، مگر سرکار خاموش نہ بیٹھے. اب سواری کی تو کوئی تعریف ہی نہیں ہے نا بھائی. بعدس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. تو صحابی نے تو وہی کہا نا، اپنا عقیدہ کہا. اب سرکار سلیقہ سکھا رہے ہیں، یہی غریب نواز سکھا رہے ہیں.
سرکار سلیقہ سکھا رہے ہیں محبت کا، مودت کا. سرکار نے کہا یہ بھی کہو سوار کتنا اچھا ہے. سمجھ میں آ گئی آپ کے بات؟ سرکار کتنا چاہتے تھے. درس دے دیا سرکار نے آنے والے لوگوں تک، جب میری تعریف کرو میرے نواسوں کی بھی تعریف کرنا. جب تعریف کرو نواسوں کی تعریف کرنا. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف اور مشکات اٹھا کر پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے. اللہ سے محبت کرو، وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، احسان کرتا ہے، اور تمہارے کو کھانے پینے کو دیتا ہے، تمہاری پرورش کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے. یہ بول کے سرکار خاموش نہیں بیٹھ گئے، بلکہ یہ فرمایا میری اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے. تو بھائی محبتوں کا ایک سلسلہ ہے، محبتوں کا ایک ذریعہ ہے. آپ یہ محبتوں کو سمجھیے. ہم جو بولتے نا یہ وہابیوں کا بائیکاٹ کرو، یہ رافضیوں کا بائیکاٹ کرو، یہ جو ہے خارجیوں کا بائیکاٹ کرو، یہ معتزلیوں کا بائیکاٹ کرو، ہم جو بولتے ہیں نا آپ کو چپ نہیں بولتے. کیونکہ اگر آپ ان لوگوں سے ملیں گے جو دشمناں ہیں تو جو رہی صحیح آپ کا ایمان ہے وہ بھی چلے جائے گا. پھر آپ خبر میں تنا رہیں گے. اگر خبر میں امام حسن کو بلانا چاہ رہے ہیں، امام حسین کو بلانا چاہ رہے ہیں، رسول پاک کو بلانا چاہیں، سرکار اگر خوش ہونا چاہ رہے ہیں، سرکار کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کیا کرنا؟ امام حسن حسین کی فاتحہ دلانا، ان سے محبت رکھنا. ایسا بیٹھو بیٹا، اچھا بیٹھ جاؤ آپ. چلیے ہاں اب ایسا اچھا بیٹھ جاؤ، اچھا بیٹھ، سکون سے بیٹھے. تو میں سنیے توجہ سے کہ ہم جو یہ بولتے ہیں آپ کو چڑ آتی، ارے کیا دوستاں توڑ لینا، کیا رشتہ داری توڑ لینا، کیا تعلقات توڑ لینا. تو بولے رسول سے تعلق رکھنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں ڈر؟ اگر سرکار سے تعلق رکھنا چاہیے تو ہر ایک تعلق توڑ رہے. قرآن بھی کہتا ہے، میں قرآن سنانے کے آپ کو وقت زیادہ نہیں لوں گا، مگر آپ کو کہوں گا کیونکہ سب سنیاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سنی اپنے آپ کو بنائیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک چیز میرے کو یاد آ رہی ہے، آپ بولے تو سنا دیتا ہوں. ایک بزرگ ہیں، ان کا نام میں بھول رہا ہوں، کہ وہ بزرگ تھے، عالم تھے، وہ بہت بڑے محدث تھے اور مدینہ طیبہ میں رہتے تھے. سنیے غور سے. مگر وہ حسینی جو سادات تھے وہاں مدینے میں، ان سے ذرا انہوں تھوڑا تعلق صحیح نہیں رکھتے تھے. وہ کتاب میں تو آیا کہ ان سے وہ نفرت کرتے تھے. میں صحیح تعلق نہیں بلکہ وہ تو وہ کرتے تھے کیونکہ وہ باعمل نہیں تھے. نمازیں پڑھے نہیں پڑھے، داڑھی رکھے نہیں رکھے، وہ ایسا سادات تو تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے. عمل نہیں کرتے تھے تو انہوں ان سے ملتے نہیں تھے، ان کی دستبوسی نہیں کرتے تھے، ان سے تعلق نہیں رکھتے تھے. ایک مرتبہ مدینہ پاک کی مسجد میں سو رہے تھے، سرکار دو عالم خواب میں جلوہ گر ہو گئے. جلوہ ہو کر کہہ کے تم میری اولاد کو پسند نہیں کرتے؟ انہوں نے بولے حضور نہیں، میں تو اپنی جان سے زیادہ پسند کرتا ہوں. تو تم ان سے کیوں نہیں ملتے، پسند نہیں کرتے؟ سرکار وہ آپ کے طریقے پہ نہیں، آپ کی سنتیں ادا نہیں کرتے. تو سرکار نے فرمایا ہے فقہ کا مسئلہ نہیں معلوم، نافرمان اولاد بھی اولاد ہوتی ہے. یہ جذبہ ہم کو دیا گیا تھا بزرگان، یہ خواجہ غریب نواز نے جذبہ دیا. یہ سیدوں کی قدر ہے، یہ سادات کی قدر ہے. اگر وہ نافرمان بھی ہے تو ہمارا کام ان کا ادب کرنا ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرو. تو اب اگر آپ کو اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے تو رسول پاک سے محبت کرنا. اگر رسول پاک کی محبت کا دعویٰ ہے تو اہل بیت اطہار سے محبت کرنا. اور اہل بیت کی محبت کا دعویٰ ہے تو صحابہ سے محبت کرنا. صحابہ کی محبت کا دعویٰ ہے تو اولیاء سے محبت کرنا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حسن، یا حسن، نعرہ حسین، یا حسین، نعرہ غوث، یا غوث، نعرہ خواجہ، یا خواجہ، حق جماعت، حق جماعت، اہل سنت والجماعت، مکتب خطابت زندہ باد، فیضان بحر العلوم زندہ باد. تو یہ جو ہے محبت. اب اس میں ایک بات اور بھی آپ کے گوشے گزار کروں گا
کہ سرکار نے امام حسن اور حسین کی محبت کو اپنی محبت فرمایا، امام حسن اور حسین کی محبت کو اپنی محبت فرمایا۔ اس میں ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو۔ اب یہ بات تو ان کے خواب سے معلوم ہو گئی، سید کیسا بھی ہو ہم تعظیم کرنا چاہیے، اور سرکار نے اس میں نافرمان سید کہا۔ میں سیدوں سے کہوں گا کہ سرکار نے اس میں نافرمان کہا ہے، کیا نافرمان اولاد ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تو ایسوں کو نافرمان فرمایا، تو ہم سیدوں کو چاہیے کہ فرما برداری کریں، لوگوں کو موقع نہ دے بولنے کا۔ اگر آپ سید ہیں تو فرما برداری کریں، سرکار کی سنتوں پر عمل کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے نمازیں پابندی کریں، لوگ اچھے اخلاق سے ملے، لوگوں سے سید ہے بول کے پیسے جمع نہ کریں، اور یہ لوگوں سے گھمنڈ نہ کریں میں سید ہوں میرے پیر پڑھو، یہ بھی ناپسند ہے سرکار کو۔ اگر آپ سید ہیں تو خود ایسا گلاب کے پھول کو بولنے کی ضرورت نہیں میں گلاب کا پھول ہوں، بلکہ چمیلی کے پھول کو بولنے کی ضرورت نہیں تھی میں چمیلی کے پھول ہوں، اور موتیا کے پھول کو بولا آدمی خود جو ہے بازار میں جا کے بولتا ہے یہ گلاب ہے، یہ موتی ہے، چمیلی، کیسا پہچانے؟ خوشبو سے پہچانا۔ اگر آپ سید ہیں تو ایسا رہو کہ اتنی خوشبو آپ میں پیدا کر لو کہ لوگ دیکھ کے کہیں گے یہ سید ہے۔ آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کا انداز، آپ کی تقویٰ، پرہیزگاری، تو یہ بھی بات ہے کہ حدیث لگے ایسا کرنا، یہ تکبر نہیں، تکبر تو کسی کو پسند ہی نہیں ہے، نہ اللہ کو پسند ہے نہ رسول پاک کو پسند ہے۔ یہ بھی میں سیدوں کو سے کہوں گا کہ یہ تکبر مت رہیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام کا ہاتھ پکڑے، ایک مرتبہ امام حسین کا ہاتھ پکڑے اور بلند کر کے فرمایا جو مجھ سے محبت رکھتا ہے، جو ان سے یعنی امام حسن علیہ السلام سے، امام حسین علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے، جو ان کے ماں باپ سے یعنی حضرت سید پاک فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے محبت رکھتا ہے، اور مولا علی سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے، کل قیامت کے دن جنت میں میرے درجے میں رہے گا۔ اب یہاں بات ثابت ہو گئی کہ یہاں امام حسن کو بھی سرکار نے فرمایا ان سے محبت رکھنا، صرف امام حسین کو نہیں فرمایا۔ یہ جو فرقہ ہے کالے کالے، یہ امام حسین کو چاہتے، امام حسن کو نہیں چاہتے، ان کا نام نہیں لیتے، اور امام حسین سے زیادہ عباس بولتے۔ آپ دیکھ لو ان کے پاس جا کے، تو امام حسن کو نہیں، کیونکہ امام حسن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی تھی، اس لیے یہ لوگ امام حسن علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ اور سرکار کیا بول رہی؟ جیسی امام حسین کی محبت ہے ویسی امام حسن کی محبت ہے، دونوں کو چاہنا، جیسا امام حسین کو چاہ رہے ویسی امام حسن کو بھی چاہنا، جیسا امام حسین کا احترام کرے امام حسن کا بھی احترام کرنا، جیسا امام حسین کی فاتحہ دلا لے ویسے امام حسن کی بھی فاتحہ دلانا، یہ ان سے عقیدت ویسی رکھنا، تو پھر تم سنی ہوں گے جنت میں میرے درجے میں ہوں گے۔ اور سنیوں کی یہ خصوصیت ہے وہ امام حسن پہ بھی اپنی جان چھڑکتے ہیں، امام حسین پہ بھی اپنی جان چھڑکتے ہیں۔ اس وقت ہمارے سرکار بحرون سرکار نے امام حسن کی شان میں بھی لکھا معدن جود و سقا امام حسن، ہاں منبع صبر و رضا امام حسن۔ یہ شان بیان کی ہمارے بزرگوں نے بتایا۔ اگر آپ سنی ہیں یہ کالے کالوں کے مارنے پیٹنے پہ نہ کو جائیے، ان کو تو بددعا ہے، ان عمر بھر مار لیتے رہیں گے، خبر میں بھی مارتے رہیں گے، آخر میں دوزخ میں جائیں گے۔ اب ان کے پاس ان کے نہ کو جائیں، ان کی ہمدردیوں میں انہوں تو بہت ہی جو ہے نا اتنے غلیظ ہے۔ اب انہوں یہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ ہے، بات جو ہے ان کے بیٹھنے والے مشائخین جو آج کل تفضیلی بنتے جا رہے ہیں اور رافضی نما بنتے جا رہے ہیں، بعض مشائخین، ان کے پر بھروسہ مت کرو۔ اگر کسی سے پوچھنا ہے تو پوچھو تم صحابہ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ جس طرح ہمارے جناب مرزا شاہ نواز قاضی ایڈوکیٹ صاحب نے بتایا کہ ہم اہل سنت وہ ہیں جو صحابہ اکرام سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو جب سنی ہے تو آج کل کے مشائخین میں بھی بیٹھے تو متاثر مت ہو ان کے جبے خبے ان سے پوچھو کہ آپ صحابہ کو کتنا پسند کرتے ہیں، اہل بیت سے کتنا پسند کرتے ہیں۔ یہ لوگ تو یہ بول رہے ہیں آج کل ایک دھوکہ اور دن جیسا امام حسن سے محبت نہیں کرتے، صرف امام حسین سے محبت کرتے ہیں، یہ ایک علامت ہے۔ اور ہم سنی امام حسن سے بھی امام حسین سے بھی محبت کرتے ہیں، ویسی ہی یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور لوگ ان کی تائید بھی کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے ہمارے حیدرآباد بھی اسی فکر میں آنے والا ہے۔ اللہ ہم کو اور آپ کو بچائے اور ہم کو سنی رکھے، غریب نواز کے عقیدے پہ رکھے۔ سنیے کہ اس میں یہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی ہے، یہ عقائد اہل سنت کے خلاف ہے اور یہ سرکار کی سب سے بڑی گستاخی ہے۔ یہ بہت بڑے گستاخ ہیں سرکار کے، خالی آپ ان کے رونے دھونے کو، مارنے پیٹنے کو
ارے بھائی یہ کوئی طریقہ ہے امام حسین کی جو ہے شہادت کا منانے کا؟ میلہ جمع کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، کوٹ رہے ہیں، خونہ نکال لے رہے ہیں، ہاں ہو کر رہے ہیں، یہ طریقہ نہیں ہے، اور فاقے رہ رہے ہیں۔ سنیہ جیسا کرتے ہیں بیان ویسا کرو، ذکر کرو، روزہ رہو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، منقبتیں پڑھو، امام حسن کی محبت کا دم بھرو۔ اس طرح سنی بیان اہل سنت الجماعتی ذکر حسین بیان کر سکتے ہیں اور شہادت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور انہوں کہہ رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھے، تو پھر باقی 3 بیٹیاں کس کے تھے؟ استغفر اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ یہ گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے علم میں لانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں، حضرت زینب سلام اللہ علیہا، حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ 4 صاحبزادیاں ہیں، اور سرکار نے حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی شادی سرکار نے خود فرمایا میں نے اللہ کے حکم سے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں ان شہزادیوں کو دیا ہے۔ یہ کالے کالے جو ہے نا، ان کے ساتھ یہ جالے جالے، یہ سب مل کے جو ہے حضرت عثمان غنی کو داماد نہیں مانتے، حضرت عثمان غنی کے ایمان کو نہیں مانتے، اور ان کو تو بات ایسے ہے یہودی سمجھتے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں یہ رافضی بکتے تھے کہ حضرت عثمان غنی یہودی ہے۔ ایک مرتبہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ تھے، آپ کے سامنے بھی آ کے بلاتا ہوں، نہیں بولتے۔ اب ہمارے شفیق صاحب بیٹھے سامنے، کالا بولا تو آپ جان دو بھائی، رقعہ لے کے چلے گا تو بس ہے۔ وکیل صاحب کے پاس آ کے کچھ بھی بول دیا تو جان دو بھائی کیس آ رہا، کیس چلے جائیں گا۔ یہ جان دو جو نے بولنا، نہ رقعے کی پرواہ، نہ پیسے کی، نہ کیس کی، منہ پہ مار دیا چل یہاں سے بولنا، تو اس کو معبدت کہتے ہیں۔ وہ حضرت امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا، جب معلوم ہوا کہ یہ ایسا بکواس کر رہا ہے، اس کے گھر پہ پہنچ گئے، انہیں بولا آواز سنیوں کے امام آگے آئیے، استقبال کیا، آپ کیسے آنا ہوا، میرے کو بلا لینا تھا، کیونکہ دبدبہ بڑا تھا امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آج بھی پوچھو محمد میاں سے کیسا دبدبہ ہے درگاہ میں۔ ہاں یہ شان امام اعظم ابو حنیفہ کی پہنچتے انہیں تھر تھر کام گیا، انہیں استقبال کیا، بیٹھیے حضور بیٹھیے۔ تو بولا آپ کیسا آنا ہوا؟ نہیں میاں ایک پیغام ہے، اچھا آپ جو ہے میں سنا کہ آپ کی لڑکی کے لیے آپ پیغام ڈھونڈ رہے ہیں، تو میرے پاس ایک اچھے لڑکے کا پیغام ہے، وہ لایا ہوں، آپ مناسب سمجھے۔ ارے حضور آپ آنے کے بعد کیسا آئیں گے؟ مگر یہ سب ہے، آپ اب بولنے کی ضرورت نہیں ہے، برابر میں اپنی لڑکی دے دیتا ہوں اس کو۔ آپ پہلے سن لو بچہ کیا ہے، کردار کا اچھا ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، پیسے والا ہے، تاجر ہے، اچھا ہے، لیکن کیا ہے انہیں یہودی ہے۔ انہیں کھڑے رہ گیا، انہیں بولا آپ سنیوں کے امام ہو کے میرے کو ایسا کریں، آپ یہ پیغام لا کے یہودی سے میں شادی کروں، میں تو وہ ہوں۔ غصے میں آنے لگا تو بولے اے کدھر بات کر رہا، تو جیسا کمینہ ایک یہودی کو اپنی لڑکی نہیں دے سکتا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسا یہودی کو اپنی 2 لڑکیاں دے سکتے ہیں؟ وہیں رد کیا، قدموں میں گر کے سنی ہو گیا۔ ہمارے بزرگوں نے یہ کام کیا ہے، اور آج ہم سن لے رہے ہیں، انہوں بول رہے ہیں کہ ہم صحابہ کرام پہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نہیں بولتے، تو یہ گستاخی۔ اللہ بول رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن میں صحابہ کو کئی مرتبہ اللہ نے فرمایا، یہ صحابہ کے تعلق سرکار کے، اور انہوں بول رہے ہیں کہ صرف 3 صحابہ ایمان والے باقی مرتد ہو گئے۔ تو پھر رسول نے جو ان کو اپنا دست اقدس دے کے بیعت کی، اور ان کو قرآن نے ایمان والا کہا، ان کو رسول نے مومن کہا، ان کو اپنا صحابی کہا، عشر مبشرہ میں داخل فرمایا، ان کو اپنے بیٹیاں دیے، ان سے رشتہ داریاں کیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سرکار کے خسر ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سرکار کے خسر ہے، حضرت عثمان غنی داماد ہے، مولا علی داماد ہے، تو یہ سب گیا۔ تو یہ لوگ آپ کے ایمان پہ حملہ کر رہے ہیں۔ محبت 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 وہ ہے جو سلطان الہند خواجہ غریب نواز نے بتائی، کیا کہا، از ہیج پیغمبرانہ آیت کارے ہی، یہ کام تو پیغمبر بھی نہیں کر سکے، واللہ حسین کارے کر دی۔ حسین آپ نے کیا کام کیا ہے؟ وہ کام کیا ہے کہ اگر آپ یہ کام نہ کرتے تو گلشن مصطفیٰ میں بہار نہیں ہوتی، گلشن اسلام میں بہار نہیں ہوتی، آج مسلمان نہیں ہوتے، میں جو ہے میں اجمیر میں آ کے اسلام نہیں پھیلا سکتا تھا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت ہے، امام حسین کی شہادت کا فیض ہے کہ آج غریب نواز بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ اور وہ مشہور ربائی جو ہمارے باخر صاحب بھی پڑھے، ہمارے
شاہ نواز صاحب بھی پڑھے اور میں بھی پڑھا، ہر شخص کو پڑھنا چاہیے شاہ است حسین بعد شاہ است حسین. یہ ہمارے ایمانیات میں ہے، ہمارے عقیدے میں ہے. ہمارا ایمان یہی، اگر آپ سنی ہے، خواجہ کے چاہنے والے ہیں تو کہہ رہے شاہ است حسین بعد شاہ است حسین. تفصیل میں نہیں جاؤں گا. شاہ کہتے ہیں دین کے حکمراں کو، آخرت کے حکمراں کو، ساری کائنات جن کے حکم میں. شاہ کہتے ہیں دین کے حکمراں کو کہہ رہے، اور بادشاہ کہتے ہیں دنیا کے حکمراں کو. تو سرکار غریب نواز کہہ رہے حسین آپ دین کے بھی بادشاہ ہیں، دنیا کے بھی بادشاہ ہیں، آپ کائنات کے بادشاہ ہیں. اس لیے حضور بہر نے فرمایا امام حسین کو فخر کائنات ہے. یہ ہے ہمارے بزرگوں کا عقیدہ. پھر فرما رہے ہیں کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین. دین بھی امام حسین ہے اور دین کو پناہ دینے والے بھی امام حسین ہیں. دین کو یزید جو ہے بے یار و مددگار کر دیا تھا اور سنتوں پہ عمل نہیں ہو رہا تھا. آپ مقام بیضا پر امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا، وہ پڑھ کر آپ کو شہادت کا مقصد سمجھ میں آئے گا. امام حسین نے مقام بیضا پر حر کی لشکر کے سامنے یہ خطبہ دیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی ایسے ظالم جو لوگ جو شریعت کو بدل رہے ہیں اور قرآن و حدیث کے خلاف کر رہے ہیں، مال غنیمت میں اپنے تصرف میں لے رہے ہیں، دین کو برباد کر رہے ہیں، اگر اس میں کوئی کھڑے کہ ان کی مخالفت نہیں کرے گا تو وہ اس کے ساتھ وہ بھی دوزخ میں جائے گا. اس لیے میں کھڑا ہوا ہوں دین بچانے کے لیے، کیونکہ یہ لوگ احکام الہی کو پامال کر رہے ہیں، سنتوں کو بدل رہے ہیں. جیسا کہ مولانا نے فرمایا کہ سرکار نے خود فرمایا ایک حدیث میں کہ یزید نامی ہوگا جو میری سنتوں کو بدل دے گا. اس لیے امام علی مقام کربلا مولا تشریف لائے اور شہادت قبول فرما لی. شہادت کے واقعات تو آپ کو میں انشاءاللہ 8 اور 9 کی مجالس میں سنانے کی سعادت حاصل کروں گا 10 محرم کو جامع مسجد افضل میں. مگر یہاں شہادت کا مقصد یہ تھا کہ دین بچایا جائے، اسلام بچایا جائے. اس لیے حضور بیرون سرکار نے کیا فرمایا؟ حضور بیرون میں فرمایا کہ جان کی پرواہ نہ کی، بیعت نہ کی بدکار کی. بدکار فرما رہے ہیں امام حسین. اور آج لوگ بول رہے ہیں یزید اس میں تھا کیا؟ یزید صحابی کا بیٹا ہے. تو بولا نوح علیہ السلام کا بھی بیٹا تھا، اللہ بولا کافر ہے. صحابی کا بیٹا تھا، انہیں تھا کیا؟ انہیں حکم نہیں دیا. یہ چہرے چپاٹے یزید کے چمچے یہ آجا ہمارے کو جو ہے سکھانے کو نکل گئے. اور ہم جو ہے کس کی بات سنیں؟ غریب نواز کی سنیں، یہ چیلے چپاٹوں کی سنیں. ان کے پر بھی لعنت ہے. وہ یزید پہ لعنت، یزید کو چاہنے والوں پہ لعنت، آج جتنے یزیدیاں ان پہ بھی لعنت. یہ ہمارا ہے طریقہ. ہاں یہ لعنتیاں ہیں، ان کی بات نہیں سننا. آپ کی دکان میں آیا کہ آپ گھر میں آئے، خلیرا بھائی ہے، مومیرا بھائی ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، داماد ہے، لات مار کے نکال دینا گھر سے. آپ کو امام حسین کی محبت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ جنت میں بیٹھنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ ایک اور خوشخبری سناتا ہوں. سرکار مولا علی سے فرمانے لگے علی تم، میں، فاطمہ، امام حسن حسین جنت میں جب قیامت کا عالم ہوگا لوگ کسی کو پوچھیں گے نہیں اور سوانحے پر سورہ ہوگا، لوگ پیاس سے تڑپتے رہیں گے. ایسے میں تم علی فاطمہ حسن حسین جنت میں بیٹھ کر دسترخوان پہ کھاتے رہیں گے. تو مولا علی تھے وہ بھی سخی کے دھنی، سخاوت دینے والے. انہوں فوراً سرکار سے پوچھ لیا اچھا کرے ہم غلاموں کو آس بن گئی. مولا علی نے پوچھا ہے یا رسول اللہ پھر ہمارے چاہنے والوں کا کیا ہوگا؟ ہم سے محبت کرنے والوں کا کیا ہوگا؟ جو میرے حسین کی شربت پہ فاتحہ دے لیں ان کا کیا ہوگا؟ جو ذکر حسین کی محفل رکھے ان کا کیا ہوگا؟ جو یا حسین بول رہے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ پھر اتنی محبت کا اظہار کرے وہ لوگ، آخر ان کا کیا ہوگا؟ تو سرکار علی کو سرکار دو عالم نے خوشخبری سنائی، اے علی وہ چاہنے والے بھی وہ دسترخوان پر ہمارے ساتھ ہو کے مزہ اڑائیں گے. اب آپ حسینی دسترخوان پہ بیٹھنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ تو پھر ان رافضیوں سے، وہابیوں سے، ان کے چاہنے والے لیڈروں سے، گیدڑوں سے
ان کے تمہیں یہ علماء سے، یہ مشائخین جو اس طرح رہابزیوں کی تائید میں جا رہے ہیں، ان سے اگر آپ بچیں گے تو پھر دسترخوان پہ بیٹھیں گے، پھر وہاں نہیں بولنا ہمارے کو کہیں کو دسترخوان پہ نہیں بٹھائے. اس لیے نہیں بٹھائے کہ دشمنوں کے ساتھ آپ چائے پیتے تھے، ان کی بھی بات سنتے تھے، ان کی بھی سنتے تھے. سننا نہیں، بس کاروبار کیا تھا، کرے چل لات وارے بڑھا دیے. ہاں زیادہ لگا لینا نہیں. ان کو دعوت دے رہے ہیں، ان کو بلا رہے ہیں، ان کو بولے بھائی بھائی بول رہے، کہیں کہ بھائی خسائی ہے وہ، ان سے کوئی تعلق رکھنا. اچھا یہ دل میں بٹھا لو آپ بات. میں بار بار اس لیے بولتا ہوں، میں عمر بھر اس میں لگا دیا یہ آپ کے عقیدوں کو سنوارنے کے لیے. ہاں کیوں لگایا؟ کہ یہ باتیں ہیں جو ہم کو خواجہ غریب نواز نے بتائی ہے، بیرون سرکار نے بتائی ہے. وہ باتیں بتا رہا ہوں، میں اپنے دل سے نہیں بول رہا ہوں کہ بات میرے کو کہیں کسی سے جو ہے میرے باپ کا انہوں نے کھا لی ہے. انہوں امام حسین کے غدار ہے، اور میرا باپ بھی امام حسین کے قدموں پہ قربان ہے. اس لیے کہنا ہے میرے کو، ماں باپ، جائیداد، پیسہ، مال، دولت، ہر چیز ان پہ قربان ہے. ارے بھائی شہر بانو بادشاہ کی بیٹی کیا ناز و نوم میں پلی ہوئی امام حسین کے عقد میں آ گئی. سرکار عمر نے دے دیا. جب حضرت شہر بانو آئی تو حضرت عمر کا جملہ سننا ہے. حضرت عمر نے کہا یہ شہزادی ہے قیصر کی، یہ شہزادی ہے، ہم اس کو دیں گے تو شہزادی کو دیں گے ہمارے. امام حسین کو بلایا، ان کی کنیزی میں دے دیا. دیکھیں صحابہ اکرام امام حسن حسین کو شہزادہ مانتے تھے، اور تم بول رہے ہیں کہ صحابہ میں اہل بیت میں اختلاف تھا. کئی اختلاف نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا. یہ من گھڑت باتیں ہیں. صحابہ نے ہم کو سکھایا اہل بیت کی کیسی محبت کرنا، صحابہ نے ہم کو سکھایا اہل بیت کا کیسا ادب کرنا. صحابہ کو اگر چھوڑیں گے تو دین ہی نہیں ملے گا. اس لیے صحابہ کی کسی صحابی کی بھی توہین برداشت نہیں کرنا، کسی صحابہ کو برا نہیں کرنا. سرکار نے منع کہا میرے صحابہ کو برا مت کہو، برا مت کہو، برا مت کہو. اور یہ کالے کالے اور اس کے ساتھ یہ جالے جالے مل کے جو ہے صحابہ کو ہم علی والے، ہم علی والے، علی والے. علی والے ہمارے، تم کہاں کے علی والے ہیں؟ علی والے ہم ہیں جو صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، کیونکہ سرکار نے ہم کو دونوں کا دامن ہمارے ہاتھوں میں تھمایا ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو صحابہ اکرام کے بارے میں بھی فرمایا، اہل بیت کے بارے میں فرمایا، اور اس سے بچ کے رہنا اور ان کی جو ہے باتوں میں نہیں آنا. تو پھر آپ صحیح ذکر حسین کرنے والے نہیں ہے، تو پھر جو ہے کہ دوسری میٹنگ کی طرح یہ میٹنگ ہے. میٹنگ تو یہی ہے. تو اس لیے سرکار غریب نواز نے فرمایا دین بھی حسین ہے، اور دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں. اب انہوں بول رہے ہیں کہ محرم میں شادی کرو، شریعت میں حیض نہیں ہے. ارے بھئی دین ہی مٹ جا رہا تھا، اب کہاں شریعت رہتی تھی؟ دین کو اگر امام حسین پناہ نہیں دیتے تو ہم تو مفتی رہتے تھے. دین کو امام حسین پناہ نہیں دیتے تو تم مشائخ رہتے تھے. دین کو پناہ نہیں دیتے امام حسین تو تم مولوی رہتے تھے. دین کو پناہ نہیں دیتے تو تم عالم رہتے تھے. تم دین کو پناہ نہیں دیتے تم اپنے آپ کو مومن کہہ سکتے تھے. یہ تو صدقہ امام حسین کا ہے. کیا ہم ان کے مصائب کو اور ان کے اوپر دی ہوئی تکلیفوں کو، ان کو جو ستایا گیا ہے اس پہ بھی آنسو نہیں بہانا؟ کیوں محرم میں شادی کرنا کیا خوشی ہے؟ ارے ہم کو محرم آتا ہے تو امام حسین یاد آ جاتے، اس لیے ہم کوئی خوشی کا کام نہیں کرتے. یہ سنیوں کا طریقہ ہے. اب بیٹھ کے بعد لوگ نہیں شادی کر سکتے، تم کرو، ہمارے کو مت بولو. ہم تو غم منائیں گے، مگر غم ہم ایسا منائیں گے کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے منائیں گے، نعتیں پڑھتے ہوئے منائیں گے، منقبت پڑھتے منائیں گے، ذکر حسین ذکر حسن کرتے ہوئے منائیں گے، فاتحہ دے کے منائیں گے، کھچڑی بنا کے فاتحہ دے کے منائیں گے، شربت بنا کے فاتحہ دے کے منائیں گے، روزہ رہیں گے، نمازیں پڑھیں گے. یہ ہمارا غم منانے کا، اور آنسو بہائیں گے. اور انہوں بولیں کہ خوشی کا کام کر سکتے ہیں، منع کہاں ہے؟ ہم ان بحثوں میں نے پڑھنا چاہتے منع ہے یا نہیں ہے. ہم محبت دیکھ رہے ہیں. اب آپ کے دل میں محبت ہے تو پھر آپ کا دل ہی بولے گا کہ خوشی کا کام کیا کر. معاملی 100 روپے کی نوٹ مل گئی تو 2 گھنٹے آپ رو لیتے بیٹھتے، بار بار وہ مقام پہ جا کے دیکھتے رہتے. حالانکہ کئی 100 کے گڈیاں ہیں موجود ہے، لیکن ایک 100 کی نوٹ گر گئی تو 4 وقت تو وہ مقام پہ جا کے کہ میں یہیں بیٹھا تھا، میں یہاں تھا، وکیل صاحب آپ نے بیٹھا تھا، میں کیا ہوا؟ نہیں وہ ذرا 100 روپے نہیں دکھ رہے میرے کو. 3 وقت آئیں گے آفس کو،
एक 100 की नोट गई तो अरे यहाँ तो अली अकबर लुट गए, अली असगर लुट गए, इनको बोल रहे हैं कि गम नहीं मनाना। अरे कितने तुम मोहब्बत से दूर है, अगर उनके गम में आंसू बहा लेंगे तो सरकार तुम्हें जन्नत अता कर देंगे। ये है उनका, इसलिए हम आंसू बहाते हैं, गम करते हैं, हम कोई खुशी का काम नहीं करते, क्योंकि दीन ही मिट जा रहा था। जी अस्त हुसैन, जी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर्द से यजीद, सर दे दिया लेकिन यजीद पलीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। मैं शहर बानों का जिक्र कर रहा था कि हज़रत शहर बानों से जब इतने नाजो नयम में पड़ी हुई, इतने दौलतमंद थे, इतने बादशाह की बेटी थी, तो क्या नहीं था उनके पास, हज़ारों गुलाम उनके पास थे, मगर वो जब इस्लाम ने हमला किया, ईरान से फतह हो गई, तो वो भी आ गई थी कनीज़ बन के, तो इमाम हुसैन को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अता कर दिया, तो शहर बानो आपकी ज़ौजा मोहतरमा बन गई। जब 9 मुहर्रम हुआ, सरकार हुसैन ने सबसे कहा कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओ, क्योंकि इन यजीदियों को दुश्मनी मुझसे है, तुमसे नहीं है, जो जाना चाहते जाओ। कोई भी नहीं गया। इसलिए वो किरदार हम भी अदा करना, जिक्र हुसैन कभी नहीं छोड़ना, फातिहा कभी नहीं छोड़ना, और ये वहाबियों से बायकाट करना, राफजियों से बायकाट करना। ये है 9 मुहर्रम का पैगाम। तो शहर बानों से भी पूछा, अरे भाई तुम तो बादशाह की बेटी हो, नाजो नाम, तुमको ये कहाँ, देखो हमारे पास ऐसी मुसीबतें आने वाली है, अब प्यासे ही प्यासे हैं हम, भूख ही भूख है, अब ना खाना मिलना है ना पानी मिलना है, सिर्फ हमको खून देना है। मैं इजाज़त देता हूँ, खुशी से इजाज़त देता हूँ, तुम चले जाओ अली असगर को लेके। शहर बानो भाई, हमारी क्या हकीकत है, हमारी दुकान की क्या हकीकत, हमारे माल की क्या हकीकत, हमारे बैंक बैलेंस की क्या हकीकत, हमारे पैसे की क्या हकीकत, हमारे माल की क्या हकीकत, हमारी जायदाद की क्या हकीकत। शहर बानो, हाँ, कैसी बड़ी मालदार शख्सियत का नाम है, शहजादी थी, नाजो नाम में पढ़ने वाली, क्या कदमों पे आ गई, इमाम हुसैन के कदम पकड़ के कहा, हुसैन मुझे अपनी शहजादी नहीं चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए, तुम मुझे दूर मत करो, मेरा बच्चा तो आप पे कुर्बान, मैं आप पे कुर्बान, लेकिन मैं करबला नहीं छोड़ूंगी, आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। यह है जज्बा सरकार हुसैन के चाहने वालों का। नाजो नैम दौलत को भी ठोकर मार देते हैं, लेकिन गुलामी हुसैन को इख्तियार कर लेते हैं। ये इसलिए हम ये जलसा करते हैं। इसलिए तो सरकार गरीब ने कहा कि दीन को पनाह देने वाले और यजीद की बैत नहीं की, शहादत को कबूल कर लिया, सरदाद नदाद दस्त दर्द से यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। और हकीकत तो यह है कि ला इलाहा की बुनियाद इमाम हुसैन की वजह से है। अब इन्हों बोल रहे रोना नहीं, पलाना नहीं, अब वो नहीं करना, गम नहीं मनाना, जिक्र नहीं करना, शादियाँ करना, तो इनको मुसलमान बोल सकते हैं? बोलिए आप, दिल से बोलिए आप। हाँ, ये जो है फतवे लेके आ रहे, शरीयत लेके आ रहे। अरे जब शरीयत ही नहीं बचती थी, जो ला इलाहा की बुनियाद है, तुम उसका गम नहीं तो फिर किसका गम मनाएंगे, किसका गम मनाएंगे? अरे मियाँ, सरकार दो आलम हज़रत इमाम हुसैन की शहादत में के जिक्र करके आंसू बहाना ये रसूल पाक की सुन्नत है। सुन लो, सुनियो, क्योंकि अभी वाक़या नहीं हुआ, सरकार को इसकी इत्तला मिल गई। तो सरकार दो आलम हज़रत उम्मे फजल से भी है, उम्मे सलमा से भी ये रिवायतें हैं, जब सरकार को हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मोमिनीन की माँ हज़रत उम्मे फजल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सरकार की चची, जब सरकार को देखा कि इमाम हुसैन सरकार के जानो अक़दस में है और सरकार की आंखों से आंसू बह रहे हैं, सरकार की अश्कबारी है, तो पूछा गया, या रसूल अल्लाह, आपको किस गम ने रुलाया? तो कहा, अभी जिब्रील आए थे, उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर दी है, जबकि मैं नहीं होऊंगा, फातिमा नहीं होंगी, अली नहीं होंगे, हसन नहीं होंगे, मेरा ये हुसैन करबला के मैदान में मेरी उम्मत ही कत्ल कर देगी। और हज़रत उम्मे सलमा को तो आपने करबला की मिट्टी अता की थी, तो आंखों में आंसू थे, सरकार ज़ारो खतार रो रहे थे। ये हदीस में आया है, अभी वाक़या नहीं हुआ, खाली इत्तला आई है, अभी वाक़या नहीं हुआ, इत्तला आई है, इत्तला आई है। तो सरकार ने आंसू बहाए, गमे हुसैन का इजहार किया, हुसैन को लपटा लिया। अब तो हो चुका ना, अली अकबर भी शहीद हो चुके,
18 سال کا جوان اجازت طلب کر رہا ہے اپنے باپ محترم سے، یا ابا مجھے بھی آپ پر قربان ہو جانے کی اجازت دیجئے۔ اس وقت امام حسین کا دل کیا بولا ہوگا؟ ابھی آپ منظر دیکھیں کہ بچہ سو رہا تھا، کئی مرتبہ ہمارے شاہنواز صاحب بچے کو دیکھ رہے تھے کہ بچہ گر نہ جائے، کہ بچہ انہیں ہے۔ یہ ہوتی ہے باپ اور بیٹے کی محبت۔ حالانکہ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو فکر نہیں ہے بچے کی، کیونکہ ہمارا بچہ تھوڑا ہی ہے، لیکن جس کا بچہ ہے، خالی بچہ اگر نیند میں گر جائے گا، اگر اس کو کوئی گردن پہنچائے گا تو باپ ایسا تڑپتا ہے۔ باپ کا دل وہی جانتا ہے جو بیٹا رکھتا ہے۔ باپ کیسا تڑپتے ہیں؟ بچہ بخار آ گیا تو باپ تڑپ جاتا ہے، ذرا بچہ گر جائے تو باپ تڑپ جاتا ہے۔ جب وہ باپ کیسا اپنا دل پہ صبر کیے ہوں گے، کیسے صبر کے امتحان سے گزرے ہوں گے امام حسین، کہ علی اکبر جیسے شہزادے 18 سال کے، جن کو دیکھ کے لوگ کہتے تھے کہ رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، ایسے عظیم المرتبہ صاحبزادے موت کی اجازت طلب کر رہے ہیں، شہادت کی اجازت طلب کر رہے ہیں، تو امام حسین نے کیسا دل بڑا کیا ہوگا۔ اس لیے تو حضور بحرالعلوم سرکار نے فرمایا، بحرالعلوم عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مرتبہ جتنا بڑا ہے امتحان اتنا بڑا، مرتبہ جتنا بڑا ہے امتحان اتنا بڑا، کامیاب امتحان سخت ہے حضرت امام۔ یعنی ایسا بڑا اللہ نے امتحان لیا ہے، ایسا امتحان کسی سے نہیں لیا گیا، لیکن سرکار امام حسین نے صبر کیا۔ جیسے شاہنواز صاحب فرما رہے تھے، سرکار امام حسین نے صبر کا ایسا مظاہرہ کیا ہے کہ امتحان اتنا بڑا تھا تو صبر بھی اتنا بڑا تھا، تحمل بھی اتنا بڑا تھا، رضا بھی اتنی بڑی تھی۔ شہنشاہ تسلیم و رضا نے صبر کا پر ناز کر دیا، صبر نے، تحمل ناز کر رہا ہے، آج بھی شہادت ناز کر رہی ہے کہ امام حسین نے مجھے اختیار کیا ہے۔ اتنی صبر سے جب علی اکبر کو اجازت دی ہوگی تو پھر ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے کہ واقعہ ہو چکا۔ اس کے بعد بھی کہہ رہے ہیں ہم رونے، بھائی دل میں کچھ نرمی پیدا کرو، رونے کی عادت ڈالو۔ بابا فرید اگر کسی سے خوش ہوتے نا تو کیا دعا دیتے تھے بابا فرید؟ اللہ تجھے درد عطا کرے۔ درد وہ چیز ہوتی ہے، غم وہ چیز ہوتی ہے۔ ایسا صوفیاء کی صحبت میں بیٹھو، اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھے تو پتہ چلتا ہے اولیاء اللہ، بعض اولیاء اللہ تو 1 مہینہ محرم سے اپنا دروازہ بند کر لیتے تھے، گھر کے باہر نہیں نکلتے تھے۔ آپ کو کئی اولیاء کے واقعہ سناؤں گا میں محرم کے۔ وہ ہمارے کچھ حصے میں آیا تو ہم کیا کرتے تھے، اپنے گھروں میں محفل سجاتے تھے، عورتیں شہادت نامہ پڑھتی تھی، سلام پڑھتی تھی، شربت بناتی تھی۔ ہر روز جو ہے ہمارے گھروں میں روزانہ 1 محرم سے لے کے 12 محرم تک فاتحہ ہوتی تھی گھروں میں۔ گلی میں اگر گزرے تو ہر گھر سے عود کی خوشبو مہکتی تھی۔ آج ہے نہیں، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ سب کیا ہوا؟ آج دیکھو سعودی کیا کردار اختیار کر رہا، آج متحدہ امارت کیا اختیار کر رہا، یہودیوں سے مل لیے کہ نہیں مل لیے؟ ہم جب بولتے تھے یہ یہودی سعودی تو آپ لوگ چڑھتے تھے، آج دیکھ لیجئے نقشہ سامنے آ گیا کہ نہیں ہے۔ اس لیے تو سرکار نے فرمایا کہ جو میری اہل بیت سے محبت نہیں کرتا وہ یہودی ہو کے مرے گا۔ سن لو بات، یہ سمجھانے، یہ اس لیے تو غریب نواز نے کہا کہ بنیاد لا الہ ہے تو ذات امام حسین علیہ السلام، ان کی ذات کو آپ سمجھیے اور عقیدت رکھیے، اپنے گھروں میں ذکر کی محفل سجائیے۔ میں یہ ہمارے صاحبین سے، ہمارے ارکان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی اگر آپ چاہیں اس محفل کو اور کرنا چاہیں تو ہم پورا محرم یہ محفل گھر گھر رکھیں گے۔ اگر آپ چاہیں تو صرف یہ مت سمجھو ہم تعداد کو نہیں دیکھتے، کیونکہ کربلا میں امام حسین نے بھی تعداد نہیں دیکھی، 72 نفوذ قدسیہ ساتھ تھے۔ تو اب جلسے میں میری فکر یہی ہے کہ بھائی یہ جو آپ کرونا سے ڈر رہے ہیں نا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اگر دینا ہے تو دے گا، نہیں دینا ہے تو نہیں دے گا۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے۔ اب بولیے شہادت کا آپ پورا واقعہ پڑھیے، علی اکبر بھی شہید ہو گئے، امام قاسم بھی شہید ہوئے، علی اصغر بھی شہید ہو گئے، اون محمد بھی شہید ہو گئے، تمام کے تمام امام زین العابدین بچ گئے۔ حالانکہ انہوں بھی اجازت طلب کرے، لیکن سرکار امام زین العابدین بیمار ہے، اس بیمار کو بھی یزیدی پلیت ظالموں نے ہتھکڑیاں ڈال دی، لوہے کی جو ہے پوری سلاخوں میں آپ کو محبوس کر دیا گیا، بیمار کو بھی نہیں دیکھا۔ بھائی ظلم کے بھی کوئی، عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، عداوت کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ بیماروں کو بیڑی پینائی جاتی